آئیں آج میرے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو کھولیں اور ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے گلتیوں کے نام لکھا گیا مقدس پولس رسول کا خط، گلتیوں 6 باب اور اس کی 9ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ہمت نہ ہارنا۔ سب میرے ساتھ مل کر بولیں: ہمت نہ ہارنا۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ آخری دور ہے، اور اس دور کے تعلق سے اگر ہم بائبل مقدس میں سے مطالعہ کریں تو بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ نفسا نفسی کا دور ہے، یہ افراتفری کا دور ہے، اور ہم سب حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تجربہ رکھتے ہیں کہ یہ مہنگائی کا دور بھی ہے، یہ آخری دور ہے، یہ افراتفری کا دور ہے، یہ نفسا نفسی کا دور ہے، یہ بے راہ روی کا دور ہے، اور اس دور کے اندر ہر چیز تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جس طرح سے زندگی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، مہنگائی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے، اور بہت سارے ایسے مسئلے مسائل کی وجہ سے ہر طرف مایوسی، فکر مندی اور بے دلی ہمیں نظر آتی ہے۔ وقت سے پہلے انسان بوڑھا نظر آتا ہے، وقت سے پہلے وہ بیماریاں جن کا ہم سوچ نہیں سکتے وہ اٹیک کر جاتی ہیں۔ لہذا اس آخری دور میں آج خدا اپنے کلام کے ذریعہ سے ہمیں انکرج کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اگر ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم مسیح میں خدا کے لوگ ہیں، تو ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں۔ ہمیں اپنے دماغ کو نیا بنانے کی ضرورت ہے۔ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا اور سکھاتا ہے کہ فریب نہ کھاؤ۔ خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو کوئی روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ یاد رکھیں، ہم جو کچھ بوتے ہیں ہم وہی کاٹتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بوئیں کچھ اور کاٹیں کچھ اور۔ کیا پاسبل ہے کہ ہم گندم کا بیج بوئیں اور انگور کی فصل کاٹیں؟ بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ اگر ہم جسم کے موافق زندگی گزارتے ہوئے اپنے جسم کے کاموں سے بیج بوئیں گے تو ہم ہلاکت کی فصل کاٹیں گے، لیکن اگر ہم روح کے موافق زندگی گزاریں گے، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ہم ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹیں گے۔
خدا کے لوگ، خدا کے فرزند ہوتے ہوئے خدا ہماری زندگیوں سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں. کہ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور کہیں میں کبھی ہمت نہیں ہاروں گا. خدا میری طرف ہے، وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور وہ میری مدد کر رہا ہے. آمین. ہمیں یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ ہم ہمت نہیں ہاریں گے. مہنگائی، بیماری، اولاد کی نافرمانی، مختلف پریشانیاں، مسئلے اور مسائل، خوف اور خوف کے اندیشوں کے حملے ہمارے اوپر کتنے بھی اٹیک کریں، ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں گے. ہماری زندگی کا جو مقصد ہے ہم اسے پورا کریں گے. ہمارے پاس جو پلان ہے، جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، ہم اس پر ڈٹے رہیں گے. نوجوان ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگی میں بہت سارے فیصلے کرتے ہیں اور بہت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں، اور جب ہم اس کے لیے فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں، جب ہم اس کے لیے پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم جلد ہی ہمت ہار جاتے ہیں. ہم وہ کام جس کو کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا تھا، ہم جلد اس سے ہمت ہار جاتے ہیں. لہذا اگر ہم ہمت نہ ہاریں اور اس کام کو جس کا آغاز ہم نے کیا ہے، جس کو کرنے کے لیے ہم نے پلان کیا ہے، اگر اس میں ہم ہمت نہ ہاریں تو خدا ہمیں اس میں کامیاب کرے گا. ہزاروں خیالات ہر روز کسی نہ کسی طرح سے ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کئی طرح کے انتخابات کرنے پڑتے ہیں. ہماری زندگی کے حالات چاہے کیسے بھی ہوں، ہمارے ذہن کی حالت چاہے کیسی بھی کیوں نہ ہو، ہماری فیملی، ہمارے خاندان، ہمارے کاروبار اور خدمت کے میدان میں ہماری سوچ کے خلاف کام کیوں نہ ہو رہا ہو، ہمیں ہمت نہیں ہارنی اور ہمیں اپنی قابلیت پر ہی بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا ہے کہ خدا مجھے فضل دے گا، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے میں کامیاب ہو جاؤں گا. آج کے دور میں ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ خدا سے دور ہیں، خدا کے کلام سے ناواقف ہیں، اور اپنی زندگی میں سب کچھ کو حاصل کرنے کے لیے دن رات تگ و دو کرتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس طور سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے. لہذا مسیحی ہوتے ہوئے ہم مسیح سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگی میں سکسیسفل ہو کر خدا کے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں مسیح میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ہمیں خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا ہے، ہمیں مثبت بولنا ہے، ہمیں مثبت طریقے کے ساتھ سوچنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے. زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے. لہذا ہم جو بولتے ہیں ہم اس کی فصل کاٹتے ہیں. جب ہم دکھ میں، مصیبت میں یا پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں
جب ہم کوئی کام کرنے کا آغاز کرتے ہیں، جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، تو جب اس میں مشکل آتی ہے یا ہمیں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم منفی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ہم منفی خیالات جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں ہم ان کی وجہ سے ہمت ہارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا میرا اور آپ کا خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، وہ ہمیں انکرج کرتا ہے، اور وہ اپنے کلام کے ذریعہ سے یہ فرماتا ہے کہ یاد رکھو کہ موت اور زندگی یہ زبان کے قابو میں ہے، جو اسے دوست رکھتے ہیں وہ اس کا پھل کھاتے ہیں۔ آمین۔ نوح نبی نے اپنی زندگی میں 120 سال تک منادی کی، اور جب نوح کو خدا نے یہ حکم دیا کہ میں اس روئے زمین پر سے ہر ایک چیز کو فنا کر ڈالوں گا، تب خدا نے اسے یہ کہا کہ تو میرا راست باز بندہ ہے، لہٰذا تو ایک کشتی بنا۔ اور نوح نے جب اس کشتی کو بنانا شروع کیا تو لوگ اس کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں کرتے تھے، لوگ اس کو بھی منفی طریقے کے ساتھ ڈسکرج کرتے تھے، لیکن نوح نے ہمت نہیں ہاری اور نہ ہی منفی سوچوں کو اپنی زندگی میں جنم لینے کا موقع دیا، بلکہ اس نے خدا کے حکم کے مطابق اس کشتی کو تعمیر کیا۔ اور جب طوفان آیا تو عین وقت پر خدا نے اس کشتی کا دروازہ خود بند کر دیا اور اپنے ممسوح کو اور اس کے گھرانے کو سیو کیا۔ آج میں اور آپ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے، مسیح میں خدا کے فرزند ہوتے ہوئے، ہم اچھا کام کرنے پر قائم رہیں۔ آج خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے جو اس کے ساتھ آخر تک قائم رہیں۔ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ ہم جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں اور اپنے منہ سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم ہر روز دعا کریں گے، لیکن جب ہم دعا کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ کنٹینیو ہم اپنی دعائیہ زندگی کو برقرار نہیں رکھ پاتے۔ ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں پیدائش کی کتاب سے شروع کروں گا اور مکاشفہ کی کتاب تک پوری بائبل مقدس پڑھوں گا اور بلا ناغہ پڑھوں گا، لیکن ہم اسے کنٹینیو نہیں رکھ پاتے۔ مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ہم ہمت ہار جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ اب میں خدا کی خدمت کروں گا، اب میں اپنی زندگی خدا کے لیے خرچ کر دوں گا، چاہے کچھ ملے یا نہ ملے۔ کہتے ہیں جاوے تے جان چلی جاوے، میرا ایمان نہ جاوے۔ اس طرح سے ہم ارادے کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں کہ میں خدا کی خدمت کروں گا، میں بلا ناغہ چرچ جاؤں گا، کلام پڑھوں گا، دعا کروں گا، ہر روز منادی کے لیے جاؤں گا۔ لیکن جب منفی سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، میں نے بتایا ہر روز ہزاروں خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں لیکن ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہم اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ پاتے۔ لہذا
آج موجودہ دور کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں، ہم پازیٹیو رہیں، ہم ہمت نہ ہاریں، بلکہ چیلنجز اور منفی سوچیں اور جو بھی پرابلمز آتی ہیں ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں۔ کیوں کہ خدا نے ہمیں اپنا اختیار دیا ہے، خدا نے ہمیں اپنا نام دیا ہے، خدا نے ہمیں اپنی پہچان دی ہے، خدا نے ہمیں اس زمین کے لیے نمک اور نور بنایا ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں۔ اگر ہم بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ آمین۔ مجھے یاد ہے جب میں نے خدمت کا آغاز کیا تو بہت سارے چیلنجز تھے، بہت ساری منفی سوچیں ہر روز ذہن میں آتی تھی، بہت سارے دوست، بہت سارے عزیز مجھے یہ کہتے کہ آپ نے غلط فیصلہ کر لیا، لیکن خدا کے فضل سے خدا نے مجھے ایسا ماحول پرووائڈ کیا، خدا نے اپنے کلام کے ذریعہ سے انکرج کیا کہ بیٹا ہمت نہ ہارنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو آج خدا کے فضل سے ہم پورے پاکستان میں جا کر انجیل کی منادی کرتے ہیں۔ خدا تمام کلیسیاؤں کے لیے برکت کا باعث بناتا ہے۔ تو میں آپ کو انکرج کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں جس بھی سچویشن کا سامنا کر رہے ہیں یا جو بھی آپ تجربہ کر رہے ہیں، ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ ہمت نہ ہاریں گے تو عین وقت پر اس کی فصل کاٹیں گے۔ آمین۔ میرے ساتھ مل کر ایک حوالہ نکالیے گا، حبقوق کی کتاب، اس کا 3 باب اور 19ویں آیت خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کیسے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں پر چلاتا ہے۔ آمین۔ سو خداوند ہمارا خدا ہماری قوت، توانائی اور زور ہے، وہ ہمارے پاؤں ہرنی کیسے بنا دیتا ہے۔ جب ہم جو فیصلہ ہم نے کیا ہے، جو ارادہ ہم نے کیا ہے، جو قدم ہم نے اٹھایا ہے، جب ہم اس پر ڈٹے رہتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن جب ہم ڈٹے رہتے ہیں، جب ہم قائم رہتے ہیں، تو پھر ہمارا خدا جو ہمارا زور ہے، جو ہماری توانائی ہے، وہ ہمیں قوت بخشتا ہے۔ ایون وہ ہمارے پاؤں ہرنی کیسے بنا دیتا ہے، ہمارے پاؤں ہرنی کیسے بنا دیتا ہے اور ہمیں ہماری اونچی جگہوں پر لے جاتا ہے۔ آمین۔ اور پھر چاہے مشکل ہو، دکھ ہو یا ذمہ داری کا بوجھ ہو، جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس میں خدا ہمیں توانائی دیتا ہے، خدا ہمیں زور دیتا ہے تاکہ ہم ان کو عبور کرتے ہوئے ہم فتح سے بڑھ کر غلبہ پائیں۔ اور ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خوف میں کھڑے نہ رہیں، بلکہ روحانی طور پر آگے بڑھیں۔ ہمارا خدا چاہتا ہے ہم روحانی طور پر ترقی کریں، ہمارا خدا چاہتا ہے ہم برے وقتوں میں قائم رہیں۔ تو بیگا کرسچن ہوتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کا بغور جائزہ لینا ہے اور اس بات کو دیکھنا ہے
کہ خدا نے ہمیں کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے اور مسیحی گھرانے میں پیدا کیا ہے اور اپنا نام اور اپنی پہچان ہمیں بخشی ہے۔ استثنا پہلا باب 2 سے 8 ہے۔ کلام میں لکھا ہے کوئی تو اس کے بعد یردن کے پار مواب کے میدان میں موسیٰ اس شریعت کو یوں بیان کرنے لگا کہ 6 آیت میں لکھا ہے خداوند ہمارے خدا نے حورب میں ہم سے یہ کہا تھا کہ تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے ہو، سو اب پھرو اور کوچ کرو اور اموریوں کے کوہستانی ملک اور اس کے پاس کے میدان اور پہاڑی خطہ اور نشیب کی زمین اور جنوبی اطراف میں اور سمندر کے ساحل تک جو کنانیوں کا ملک ہے، بلکہ کوہ لبنان اور دریائے فرات تک جو ایک بڑا دریا ہے، چلے جاؤ۔ دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، پس جاؤ اور اس ملک کو اپنے قبضہ میں کر لو، جس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور ان کے بعد ان کی نسل کو دے گا۔ سو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چیز، جو جگہ، جو علاقہ ابلیس نے آپ سے چھین لیا ہے، اسے واپس لیں۔ جو پلان، جو ارادہ، جو مقصد آپ کا تھا اور آپ نے اسے کرنے کا پلان کیا تھا، آغاز کیا تھا، اگر ابلیس نے وہ اس میں آپ کو بے دل کر دیا، اس ارادے کو کینسل کر دیا منفی سوچوں کے ذریعہ سے، تو آپ اسے واپس چھینیں۔ ہمارا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی قابلیت پر نہیں بلکہ خدا کے فضل پر بھروسہ کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے ہم واپس مڑیں اور قبضہ کریں۔ ہم واپس مڑیں اور قبضہ کر دیں۔ استثنا میں موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ کنعان کی سرحد تک سفر صرف 11 دن کا تھا۔ کتنے دن کا سفر تھا؟ 11 دن کا سفر تھا، اور 40 دن کا سفر تھا، اور 40 سال تک اس بیابان میں وہ پھرتے رہے لیکن اپنی منزل پر نہ پہنچے۔ اور جب 11 دن کا سفر رہ گیا تو خدا نے موسیٰ کے ذریعہ سے ان لوگوں سے کلام کیا اور کہا کہ اٹھو، تم اس پہاڑ پر بہت رہ چکے، اب اٹھو اور جس ملک کا میں نے تمہارے باپ دادا سے وعدہ کیا تھا، جاؤ اور اس پر قبضہ کرو۔ میں اور آپ بھی اپنی زندگیوں میں غور کریں کہ ہم بھی جس کام کو کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے، جس کام کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت چاہیے، شاید کہ ہم نے بھی اس میں سالوں لگا دیے ہوں، ہم بے دل ہوئے ہوں، مایوس ہوئے ہوں، ہمت ہار گئے ہوں۔ لہذا آج خدا یہ فرماتا ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں، ہم اٹھیں اور قبضہ کریں۔ آمین۔ یاد رکھیں کہ خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے، وہ رومیو 8 باب اور اس کی 28ویں آیت میں یہ فرماتا ہے کہ خدا اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے ہر ایک کام میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔ یوسف کی زندگی ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ اس کی زندگی میں چیلنجز آئے، اس کا خواب تھا
اس نے خواب اپنے بھائیوں کو بتا دیا اور پھر اس کے بھائی اس کے مخالف ہو گئے، اسے بیچ دیا گیا، اسے کنویں میں ڈال دیا گیا، اس پر الزامات لگا دیے گئے، لیکن تو بھی وہ ہمت نہ ہارا، تو بھی وہ ثابت قدمی کے ساتھ جان دینے تک وفادار رہا۔ لہذا ہم اس بات کو دیکھیں کہ خدا اپنی محبت رکھنے والوں کے لیے ہر ایک کام میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم نے آغاز کیا اور اختتام نہیں کر پائے یا اس تک پہنچنے سے پہلے ہم ہمت ہار گئے، تو آج میرا اور آپ کا خدا یہ فرماتا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، ہمت نہ ہار، بلکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ آمین۔ آئے ہم سب اپنے سر کو جھکائیں اور زندہ خدا کے حضور میں اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ وہ بھلا ہے اور وہ ہر ایک کام میں بھلائی پیدا کرتا ہے۔